مدینہ پہنچے تو آپ کے اونٹنی ایک خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، تو آپ نے کہا یہاں ہماری مسجد ہوگی۔ تو آپ نے پتہ کروایا کس کی ہے، پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو آپ نے ان کے نگران تھے اسد بن زرارہ، آپ نے ان کو بلایا، تم قیمت لگواؤ۔ قیمت لگائی گئی تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ تو آپ نے کہا ہم آپ کو جھکتا دیں گے۔ 2 دینار آپ نے اوپر، 9 دینار میں وہ آپ نے مسجد کی جگہ خریدی۔ مسجدیں بھائیو اللہ کے گھر ہیں، اور من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ آئیڈیل انسان کسی نہ کسی کو بناتا ہے لاشعور میں۔ ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو وحید مراد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایکٹر تھا۔ 2 اداکاروں کا ہیئر سٹائل مشہور والے لا یعنی کا علم بھی سن لو مجھ سے۔ 2 اداکاروں کا ہیئر سٹائل لوگوں میں چلا ہے اور ایکسیپٹ ہوا ہے، ایک دلیپ کمار اور ایک وحید مراد۔ تو اس وقت بال کٹوانے کے وہ لیتے تھے کوئی 8 آنے، کوئی 1 روپیہ دکانوں والے، اور وحید مراد کٹ کے 5 روپے لگتے تھے، جب ڈالر روپے سے بھی کم تھا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے پاکستان تھا، تو میں نے 5 روپے دے کے وحید مراد کٹ بنوائے۔ آدمی جس کو آئیڈیل بناتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اچھا، میرے باپ تھے بڑے ٹھکن زمیندار اور بڑے جابر قسم کے۔ چوتھے دن میرا ابا مجھے ملنے کے لیے لاہور آ گیا، میں کہو مر گیا ہن کی کراں۔ تو میں نے وہ اس وقت چھوٹے رومال ہوتے تھے، میں نے وہ رومال لے کے اوپر باندھ لیا سر پر۔ جب تک میرے ابا رہے میں نے سر تو رومال نہیں لایا، میں اتھائیں لطر شروع ہو جاؤں گے۔ تو آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب سے متاثر ہو کر اس کو فالو کرو، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، جس سے جانور پیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ اونٹ پاگل ہو جائے تو وہ شیر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا چلو۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا تم دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولو تو ایک اونٹ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کی جب نظر پڑی آپ پر تو اس نے دوڑ لگائی اور آپ کے پاؤں میں آ کے سر رکھ دیا اور آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ تو آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، اس کے ہاتھ میں پکڑ کر لو یہ موت تک کبھی بھی اب اپنے ہوش نہیں کھوئے گا، تیری مان کے چلے گا۔ دوسرا اونٹ دوسری طرف تھا، آپ ادھر چلے، اس اونٹ کی نظر پڑی، اس نے دوڑ لگائی اور آ کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے پاؤں چاٹنے لگا۔ جب اونٹوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کو یوں پیار کر رہے ہیں اور ایسے آپ کے پاؤں چوم رہے ہیں، تو ہم سب تو اس کے امتی بیٹھے ہیں۔ تو میرے اللہ نے آسمانوں پر بلا کر کہا میرے محبوب 50 نمازیں، 50۔ اللہ کہنے میں نے کہا جی ٹھیک۔ اللہ کو پتہ ہے 50 نہیں پڑھ سکیں گے، صرف یہ بتانا تھا کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس میں سستی نہ کرنا۔ تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا کہ واپس بھیجئے، تو 50 لے کے جا رہا ہے، یہ کون پڑھے گا؟ اگر 50 نمازیں ہوتی تو تم تو کیمچو بھی نہ پوچھ سکتے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، کون پڑھے گا؟ واپس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منتیں کر کے واپس بھیجا۔ تو اب اللہ
کہتے چلو میرے نبی 45 ختم 5. تو اللہ نے کہا اچھا چلو 5 ختم. یہ کیا بات ہے؟ پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، پھر 5 ختم. 9 5 45، 9 چکر لگوائے چھٹے آسمان سے اور سدرۃ المنتہا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ہر دفعہ 5. ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے تھے ہر دفعہ. جب آخری دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کا 5. کا نہیں پڑھیں گے واپس جائیں. کا موسیٰ 5 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو کہیں یہ ساری نہ معاف ہو جائیں تو پھر میری امت کا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا؟ لہذا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہ 5 لے کے جاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لو نوجوان بھی بیٹھے ہو، آپ لے کے جا رہے ہیں. میری امت پہ 2 فرض تھی انہوں نے نہیں پڑھی، ان 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جی ویکھ لوے اج. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی. کوئی 100 کے قریب ملک تو میں پھر چکا ہوں، مسلمانوں کے بھی دوسرے بھی چند فیصد نمازی ہیں، باقی کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں. جمعے پہ کچھ آ جاتے ہیں، کوئی سارا سال غیر حاضر ہوتے ہیں، عید پہ آ جاتے ہیں، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. تو جب ہمارے نبی چلے تو پیچھے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب آپ نے 5 کروائیں، ہمارا قول 50 کا ہے، ہم آپ کی امت کی 1 نماز کے بدلے میں 10 نمازیں لکھیں گے. 1 جمعہ ابھی پڑھیں گے اور 10 جمعے لکھے جائیں گے. 5 نمازیں پڑھیں گے 50 لکھی جائیں گی. اور پھر ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا. اللہ نے دنیا کو جب بنایا تو پہلے مسجد بنائی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلی مسجد مکہ مکرمہ کا بیت اللہ تعالیٰ نے بنوایا. اور جب اللہ دنیا کو مٹائے گا تو سب سے پہلے مسجد بیت اللہ کی مٹائے گا، پھر دنیا مٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد عطا فرمائی، باجماعت نماز عطا فرمائی. اب جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے تو جاتے ہی آپ نے مسجد قباء پہنچے پہلے مسجد بنائی. مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی ایک خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. تو آپ نے کہا یہاں ہماری مسجد ہوگی. تو آپ نے پتہ کروایا کس کی ہے، پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے. تو آپ نے ان کے نگران تھے اسعد بن زرارہ، آپ نے ان کو بلایا کہ اس کی قیمت بتاؤ. کہا یا رسول اللہ میں گفٹ کرتا ہوں. کہا تم گفٹ کر نہیں سکتے، تم خالی اس کے گارڈین ہو، وہ یتیم ہیں، یتیم کے مال کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائے. تم قیمت لگواؤ. قیمت لگائی گئی تو 7 دینار اس کی قیمت بنی. تو آپ نے کہا ہم آپ کو جھکتا دیں گے. 2 دینار آپ نے اوپر، 9 دینار میں وہ آپ نے مسجد کی جگہ خریدی. اور وہاں آپ مسجد بنانے میں خود شریک تھے، پتھر ڈھو رہے تھے، خود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے تھے. تو میرے مالک نے اب اذان کا موقع آ گیا، نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ صحابہ کہ جی وہ بدن جو جیسے یہودی وہ ہوتے ہیں ایسے، وہ ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں، ہاں وہ سینگ ہوتا تھا، سینگ. تو یہ ان کی نماز کا اعلان ہوتا تھا. عیسائیوں نے گھنٹہ، پارسیوں نے آگ. تو سارے اکٹھے ہوئے، کہا جی نماز کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا بھائی ایسا کرو. ایک نے کہا جی آگ جلائیں. کہا یہ تو ایرانیوں کا طریقہ ہے. ایک نے کہا جی وہ سور پھونکیں. کہا یہ یہودیوں کا ہے. ایک نے کہا جی گھنٹہ بجائیں. کہا وہ عیسائیوں کا ہے. تو اس میں کوئی فیصلہ نہ ہوا. ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید، وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا، ایک آدمی وہ لے کے جا رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو ہمیں دے دو. ہم نے، وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہا نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے. کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ تو ایک طرف ہو کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان کہی. یہ
خواب میں عبداللہ بن زید کو اذان خواب میں آئی، آنکھ کھلی، انہوں نے دوڑ لگائی، جا کے اللہ کے نبی کو بتایا۔ آپ نے کہا یہ سچا خواب ہے، بلال کو بلاؤ، اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ بلال کو بلایا گیا تو پہلی اذان عبداللہ بن زید کہتے گئے، وہ آگے اذان دیتے گئے، اس امت کو اذان ملی۔ اور اذان دینے والے کو فضیلت سنائی کہ قبر کی مٹی اور کیڑے اسے کھا نہیں سکتے، اس کی باڈی سلامت رہے گی، اس کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائیں گے، اور پھر اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اذان دینے والوں کا مرتبہ اونچا ہوگا، اونچا ہوگا۔ اور اللہ نے مسجد کو دنیا میں اپنا گھر فرمایا کہ بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں میرے گھر ہیں، جو اس میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی مہمانی میں ہیں، اور اللہ کا اکرام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دو۔ اور مسجد کسی کی ملک نہیں، مسجد اللہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے، ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، غصے میں کہہ دیا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق۔ تو بعد میں اسے خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو اس نے سارے علماء بلائے کہ میں نے بیوی کو یہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، چونکہ کوئی جہاز تو تھے نہیں کہ بھائی بٹھاؤ اور ملتان میرا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہنچا دو، لیکن وہ ملتان بھی اس کی حکومت میں تھا، اتنی لمبی حکومت تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی سلطنت سے باہر نکل جائے، اور وہ نکلنے کا کوئی ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے؟ امام ابو حنیفہ؟ انہوں نے کہا جی ہیں ایک یعقوب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، غریب تھے بالکل، کہا ان کو بلاؤ۔ اور دربار میں بھی مسئلہ بنا ہوا، علماء سارے اکٹھے، امام ابو یوسف آئے، کہا بھائی میں نے کہا ہے کہ تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو 3 طلاق، تو کیا کوئی شکل ہے کہ میں طلاق سے بچ جائے میرا گھر؟ تو امام صاحب نے فوراً کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو سب نے ان کو ایسے دیکھا جناب وہ کیسے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں بنائے زبیر لیکن ہیں اللہ کی، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی نہیں ہیں۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کو فوراً 1,00,000 درہم دینے کا اعلان کیا، اور ان کو چیف جسٹس آف اسلامک ایمپائر بنا دیا امام ابو یوسف۔ چند دن پہلے یہودی نے گلی تنگ کر دی، اپنی دیوار آگے کر لی، تو ابو یوسف نے کہا بھائی ہم غریبوں کا راستہ کیوں تنگ کرتے ہو، تمہارے پاس پہلے اتنا بڑا گھر ہے۔ اس نے کہا جب تم پالکی میں آؤ گے تو میں دیوار پیچھے کر لوں گا۔ اس نے طنز کیا کہ یہ دھوبی کا بیٹا، وہ بھی یتیم، تو یہ کہاں سے پالکیاں تو مالدار لوگ آتے تھے۔ تو جب وہ فیصلہ انہوں نے سنایا اور اس کے بعد وہ گھر جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہر جاؤ، پالکی لاؤ، پالکی شاہی غلام آؤ، 4 غلام کہ ان کو پالکی پہ بٹھا کے گھر لے جاؤ۔ تو جب وہ پالکی لے کے گلی کے در پہنچے شروع میں تو کہنے لگے پالکی یہاں رکھ دو، انہوں نے وہاں رکھ دی۔ کہا اس یہودی کو بلاؤ، وہ یہودی آیا، انہوں نے دیکھا 4 شاہی غلام، وہ تو ویسے ہی اندر سے کانپ گیا۔ آگے دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے، کہنے لگے بھائی صاحب اب میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو راستہ کھول دو لوگوں کے لیے۔ کہا جی میں بالکل کھول دیتا ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنی دیوار پیچھے کر لی۔ مسجدیں بھائیو اللہ کے گھر ہیں، اور من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد بناتا ہے
اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ تو مسجد کے عادی رہو، مسجدوں کو آباد کرو، نماز کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک رحمت بنتی ہیں۔ جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں مسجد کا اجر پاتے رہتے ہیں۔ تو آپ سارے بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ کا شکر ہے میں اتنا بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا چلے کے لیے، بلیک برن میں ہماری جماعت آئی تھی۔ ایک گرجے کو مسجد بنایا گیا تھا اس وقت، تازہ تازہ شفیع بھائی ہوتے تھے اس وقت، بالکل جوان۔ تو وہ ایک گرجا مسجد بنی تھی، اور میرا بیان مغرب کے بعد، اور 30-40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ٹوٹل۔ آج ماشاءاللہ کہاں تک زبیر کی مسجد پہلے دن ہی بھر گئی ہے، ابھی اس کو اور آگے بڑھائے۔ تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ مسجدوں کو آباد کرو، اس پہ لگانے والا بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کا جنت میں گھر بن گیا، اس کا گھر اللہ نے جنت میں بنا دیا، اور وہ اللہ کا مہمان بن گیا۔ اور جو اس نے مال خرچ کیا، جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا، سب اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہو گیا، اور اللہ واپس کرے گا۔